لله الذي فطر السماوات والأرض وناشر فضائل محمد وإكرته في الطول والأرض والصلاة والسلام على أنفس الزاكيات الطيبات البينات الباهرات النبي العربي القرشي الأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة ولعنة الله على أعدائهم من وقت الأول إلى الظهور الآخرات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مداد ويمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله بر محمد وآل محمد صلوات. سامعین محترم، میں مجلس کے ابتدا میں اکثر یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ میرا مطمئن نعرہ لگائیں گے تو وہ صلہ دیں گے. میں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ داد دیں، نعرے لگائیں. میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری بخشش اور نجات ہو جائے اس در کے وسیلہ سے. میں صرف اس نظریے سے، اور یقیناً آپ کا بھی یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے. اس بارگاہ میں آنے کے بعد ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. یہ وہ عظیم دربار ہے. چونکہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، 100 گناہ خطا ہوتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دروازہ نہیں. یہ وہ دروازہ ہے جہاں حر جیسا گناہگار بھی آ کر نجات پا جاتا ہے. اور سامعین محترم، مجلس حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. جو آج کل ہمارا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مجلس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اول حصہ، ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے آخر، ٹاپ. جو مولا مظلوم کربلا کو پوسا دینے کی غرض سے اور اپنے نجات کی طلب کے لیے آتے ہیں، ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے، اسی طرح بسم اللہ موٹو ماشاءاللہ نماز کی پہلی صف میں شامل ہونے والے کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے بنسبت آخری صف میں شامل ہونے والے کے. اور یہ آپ مسائل سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ نماز جمعہ کے روز فرشتے دروازہ پر مامور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جن کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کی تختیاں ہوتی ہیں. ہر آنے والے مومن نمازی کا وہ صدر دروازے پر استقبال کرتے ہیں. قبلہ آپ سے دعائی لینی ہے، اور میں معذرت بھی چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں کھڑا رہوں اور آپ میرے انتظار میں بیٹھے رہیں، لیکن جو وقت میں جو انہوں نے دیا ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا جی بسم اللہ. تو سونے کے قلم، چاندی کی تختیاں لے کر صدر دروازے پر نمازی کے استقبال کے لیے وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پورے اس دورانیے میں وہ ان مومنین کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں. بس میں ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جمعے کی نماز میں جانے والوں کے لیے، اور وہ لکھتے ہیں کہ پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پر کون آیا. یہ میرٹ لسٹ جو تیار ہوتی ہے نا، یہ فرشتوں کے ہاں بھی میرٹ تیار ہوتا ہے. پہلے کون، بعد کون، آخر میں کون. اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے ذی شعور، عقل مند، سمجھدار کی کہ میرٹ میں پہلے نمبروں پر آؤں. وہ بے سمجھ اور نادان ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے چلو کوئی نہیں جی آخری نمبر پر بھی آ گیا تو خیر ہے. آخری نمبر والے کی پھر بہرحال تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جمعے کی نماز کے لیے اگر آپ جائیں تو سونے کے قلم سے چاندی کی تختی پر آپ کی استقبالیہ پر بیٹھے فرشتے عبادت کو لکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، رحمت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں. تو کیا وہ میرے مولا حسین بادشاہ جنہوں نے نماز جمعہ کو بچایا، ان کا ذکر سننے کے لیے آئیں گے آپ، تو کیا فرشتے آپ کا استقبال نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے. میں نے پہلے کیا دیا، مجھے کسی نعرے کی طلب نہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہی جملہ اگر کوئی 50,000 60,000 لینے والا پڑھتا نا تو 5 منٹ آپ نعرہ لگاتے، یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن چونکہ میں گھر کا آدمی ہوں، گھر کے آدمی کو داد دینے میں تھوڑی سی شرمساری بھی ہوتی ہے. مجھے پریشانی نہیں ہے، میں چونکہ عادی ہوں. یا علی، جس نماز کی اتنی فضیلت ہے، پہلی صف میں آنے والے کا مقام بلند ہے، تو اس نماز کو بچانے والے کی صف اعضاء میں آنے والے بھی پہلے مومنین کا درجہ بعد میں آنے والوں سے بلند ہوگا. سامعین محترم، یہ مت سمجھیں یا باہر کوئی جاتا ہوا گزرتا ہوا یہ بات سن لے تو وہ کہے کہ بس یوں ہی اپنے عقیدے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اس پر مہر تصدیق ہے ہمارے علماء اہل سنت کی. یہ نابی المودت میں سید علی حمدانی نے یہ لکھا ہے. مودت القربہ میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی بلخی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے اس کو رقم کیا ہے. ارحج المطالع میں علامہ عبید اللہ امرتسری نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جس جگہ بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے وہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یا حدیث کا ریفرنس ماشاءاللہ. بے شک. یا علی، یہ میں نے 3 کتابوں کا حوالہ دیا. بہت سی کتابیں ہیں جن کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں. الحمدللہ آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں. یہ مصدقہ خبر ہے، حدیث متواتر ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ہم کیا کہیں کہ جو آپ کے نزدیک پیران پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر، وہ بھی غنیۃ الطالبین میں یہ روایت لکھ رہے ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں. تو سامعین محترم، جب فرشتے نازل ہوتے تو کس وقت آتے ہیں؟ کیا جب کوئی 80,000 والا پڑھنے والا آئے گا پھر وہ آئیں گے فرشتے؟ پہلے نہیں آئیں گے. یہ بیچارہ تو مسکین آدمی پڑھ رہا ہے، چلو کوئی بڑا آدمی آئے گا تو پھر ہم جائیں. نہیں، خالق فرماتا ہے کہ جب صف اعضاء بچتی ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تمہارا کام ہے صرف میری عبادت کرنا. قیام والے قیامت تک قیام میں رہیں گے، رکوع والے قیامت تک رکوع میں رہیں گے. علماء نے لکھا ہے یہ سجدے والے قیامت تک سجدے میں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہیں گے. اور اللہ کے امر کے سوا فرشتہ کوئی عمل کرتا نہیں ہے. تو حسین کی مجلس میں جب روایات سے ثابت ہے کہ فرشتے آتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے، میرا قیام چھوڑ دو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ. میرے رکوع کی تسبیح کو چھوڑ دو، حسین کی مجلس میں جاؤ. میرے سجدے کی تقدیس کو چھوڑ دو، حسین کی مجلس میں جاؤ. تو جب فرشتے اللہ کے امر سے اس مجلس میں آتے ہیں تو ہم اتنے نازک مزاج ہیں کہ فرشتے آ کر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کون کون آتا ہے اور ہم اس صف میں ان کا نام لکھیں اور ہم اپنی مرضی سے آئیں. یہ ہمارے مقدر کی بات ہے. آپ صاحب مقدر ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے مقدر پر نازا ہوں، خالق کا شکر ادا کرتا ہوں. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے قبلہ بادشاہ جی، میرا جو عقیدہ ہے
جہاں بھی جو مجلس ہوتی ہے، جو سب سے پہلے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں نا، یقیناً مولا کی نظر میں وہی منظور نظر ہوتے ہیں۔ یہاں آتے ہی وہ ہے جس کی منظوری ہوتی ہے، اور جس موقع پر وہ منظوری چاہتے ہیں اس موقع پر مومن حاضر ہوتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں پر اعتراض نہیں ہے، 100 معاملات ہو سکتے ہیں، کاروبار ہو سکتا ہے، کام کاج ہو سکتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے آدمی لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ جس لمحے اس کی منظوری ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن جن ہمارے مومنین کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جو 2000 4000 جس کی خدمت کر دیں خیر ہے، جس کو 1 لاکھ ہم نے فیس دینی ہے وہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر کا مزہ نہیں لیتے، وہ اپنے پیسے کا مزہ لیتے ہیں جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ذکر امام حسین علیہ السلام نہ پیسے کا محتاج ہے، نہ نامور کا محتاج ہے۔ ایک جناب سید سجاد ہے جو ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ مظلوم ہے جو کربلا کے ستائے ہوئے وہ سننے والے ہیں۔ وہ سب سے عظیم مجلس وہ تھی جہاں کوئی مجمع نہیں تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مجیدہ پیش کی ہے سورہ لقمان سے، اشہد خالق دو جہاں ہوتا ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ آیت قرآن پاک کی ہے۔ اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ وَيَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر سیاہی بن جائے، اور جب اس سمندر کی سیاہی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے تو 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائے سیاہی بن کر۔ حدیث کا ترجمہ آیت کا سن رہے ہیں نا، پوری درخت، دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر اور پھر 7 سمندر اور شامل ہو جائیں، سیاہی بن جائیں، تو کیا ہے کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو وہ آتا میں نہیں لا سکتے، وہ شمار نہیں کر سکتے۔ تو سامعین محترم، اب اس کلمات پر گفتگو کریں بڑا وقت چاہیے، وہ علماء کا کام ہے۔ ہم تو علماء سے سن کر ہی جو کچھ ہے حاضری پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ گھنٹوں اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں آپ کی دعا سے، لیکن وقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کلمات پر اگر گفتگو کریں تو کس جگہ سے شروع کریں؟ کیا ان کلمات کا تذکرہ شروع کریں؟ وہاں سے میں تعارف کراؤں کہ جن کلمات کے صدقے میں جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، کیا میں ان کلمات کا تعارف آپ کے سامنے کراؤں جن کلمات کے نتیجے میں جناب نوح کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی؟ کیا ان کلمات کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے جن کا ورد کرنے سے جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ کیا وہ کلمات میں آپ کے سامنے بیان کروں جس کے پڑھنے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی؟ میں ایک ایک واقعہ بیان کرتا جاؤں، اس کی تشریح کرتا جاؤں تو بڑا لمبا وقت چاہیے۔ بس مختصر اتنا ہی ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کسی چکر میں نہ پڑو، زیادہ آپ کو گہرائی میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر اتنا یاد رکھو۔ جب سائل نے پوچھا مولا بتائیے کہ وہ کلامات اللہ ہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نحن کلامات اللہ، ہم آل محمد وہ اللہ کے کلامات ہیں۔ یا علی حیدر، وہ کلمات اللہ آل محمد ہیں، محمد و آل محمد ہیں، چہارہ معصومین کے اسماء گرامی ہیں وہ جو کلمات اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے درخت 7 سمندر سیاہی بن جائیں، کلمات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ سامعین محترم، آپ مت کو یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کا چونکہ ماننے والے ہیں تو قول معصوم امام جعفر صادق آپ نے پیش کر دیا، تو جو نہیں مانتے امام جعفر صادق کو ویسے تو وہ مانے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہتے کون ہے ان کا منکر، لیکن پھر بھی کوئی ناسبی اگر کہہ دے تو میں اسی پر نہیں چھوڑتا، میں حدیث پیغمبر بھی پیش کیے دیتا ہوں۔
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्दाक नबी, जो अल्लाह की वही के बगैर कलाम तक नहीं करता, वो नबी जो अल्लाह के अमर के बगैर वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जिनकी अपनी कोई ख्वाहिश और मंशा है ही नहीं सवाए अल्लाह की मर्जी के, वो पैगंबर फरमाते दुनिया वालों जो कलामातिल्लाह है, जिनका कोई एहसान नहीं कर सकता। वो क्या है? तो पाक पैगंबर ने फरमाया, और जिस तरह आयत के अल्फाज हैं हूबहू उन्हीं अल्फाज में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस आयत की तफसीर फरमाई है। आप फरमाते हैं लौ कान रियाज़ो इकलाम, अगर तमाम दुनिया के दरख्त, पहले मैंने आयत पढ़ी है अब हदीस पढ़ रहा हूँ, वलौ कान रियाज़ो अकलाम, अगर तमाम दरख्त कलम बन जाएं, वल बहरो मिदाद, और दरिया और समंदर स्याही बन जाएं, वल जिन्नो हुसाब, और हिसाब करने के लिए जिन्नात बैठ जाएं, वल इंसो कुत्ताब, और तमाम इंसान उसको लिखने के लिए बैठ जाएं। पाक पैगंबर फरमाते हैं कि 7 समुद्रों की स्याही और तमाम दुनिया के दरख्तों के कलम और हिसाब लगाने के लिए इंसान और किताब उसको लिखने के लिए जिन्नात बैठ जाए, मा नफिदत कलमातुल्लाह, जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के कलमात को शुमार नहीं कर सकते। पाक पैगंबर ने उसको यूं तफसीर फरमाई है, ए अली इब्न अबी तालिब, ये सब कुछ होने के बावजूद मा अहसो फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फज़ाइल को कोई शुमार नहीं कर सकता। अली के फज़ाइल को कोई शुमार नहीं कर सकता। ये 14 मासूमीन की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ मौला अली के फज़ाइल, हर मासूम के फज़ाइल एक से एक बढ़कर हैं। तो जब सिर्फ एक मासूम के फज़ाइल को पूरी कायनात मिलकर शुमार नहीं कर सकती, तो 14 मासूमीन के फज़ाइल हमारी समझ में कैसे आएंगे? सामीन मोहतरम, ये वो घराना है जो साहिब इज्जत है, साहिब अजमत है। प्यारे रसूल का फरमान है, मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु, फालक का फरमान है, जो रसूल दें वो लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। तो दीन नाम है अताए मुस्तफ़ा का, नबी की अता का नाम दीन है, और नबी के मना करने पर मना हो जाने का नाम दीन है। तो जो भी रसूल देंगे उसको ले लेना, उस पर अमल पैरा होना, ये दीन है। तो हवाले मैंने जिन 3 किताबों के अभी दिए हैं उनमें भी लिखा है, अरहजुल मुतालिब में है, यनाबिल मवद्दत में है, मवद्दतुल कुर्बा में है। मज़ीद हवाला दे देता हूँ कि अस्सवाए के मोरिका, उसमें भी ये हवाला मौजूद है, और बाकी कुतुब में भी है। प्यारे रसूल ने फरमाया कि मन अरादा, देखो हमने नबी के अता पर दीन को कबूल किया, जो आपने फरमाया उसको माना। मैं योते रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो रसूल ने फरमाया अल्लाह है, अल्लाह को किसी बशर ने नहीं देखा, लेकिन मुखबर सादक के कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया। रसूल ने फरमाया फरिश्ते हैं, किसी इंसान ने नहीं देखा उनको, और हर इंसान देख भी सकता है, लेकिन देख एक ही बार सकता है, जब वो देख लेता है फिर बात बताने के काबिल नहीं रहता। जिंदगी में किसी ने देखा नहीं, रसूल के कहने पर हमने फरिश्तों पर ईमान ले लिया। रसूल ने फरमाया 1.25 लाख अंबिया गुजरे हैं, हमने किसी एक नबी को नहीं देखा, और सबकी हिस्ट्री भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन नबी के कहने पर हमने यकीन कर लिया। नबी ने कहा क़यामत है, जन्नत और दोज़ख है, नबी के कहने पर हमने तस्लीम कर लिया। तो जिस नबी के कहने पर हमने अल्लाह को बिन देखे माना, जिस नबी के कहने पर फरिश्तों को बगैर देखे मान लिया, जिस नबी के कहने पर जन्नत और दोज़ख पर यकीन कर लिया, उसी रसूल ने फरमाया है कि मन अरादा अन युनज़िरा इला आदम फी इल्मिही, जो ये चाहता है, मैंने तुम्हें बताया कि 1.25 लाख नबी हैं, लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो कि उनके औसाफ क्या हैं, उनके कमालात क्या हैं, उनके फजीलत क्या है, उनकी शान और शौकत क्या है, तो मेरे रसूल फरमाते हैं मन अरादा अन युनज़िरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूहन फी हिल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व अला
موسیٰ فی حیبتہ وعلی عیسیٰ فی زہدہ. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو نوح کا تقوی دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کا حیبت دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کا کمال دیکھنا چاہے، جو میں مصطفیٰ کا جمال دیکھنا چاہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا مقام دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے کہ آدم کو نہیں دیکھ سکتا، نوح کو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ و حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب. علی کے چہرے کو دیکھ لو، 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت ہو جائے گی. یا علی جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے. اچھا، مولا علی کے نام پر خوش ہو کر آپ نے نعرہ لگایا، تو یہ نعرہ معمولی نعرہ نہیں. یہ صرف پنڈی سبروال میں آپ بیٹھ کر نعرہ نہیں لگا رہے. اس نعرے کی صدائیں عرش کی بلندی کو چھو رہی ہیں. اور اس حدیث کی روشنی میں، حدیث بڑی طویل ہے، یہ مختصر حدیث میں بیان کی گئی ہے، ممبر پر مختصر کی جاتی ہے. حدیث ساری یاد ہے، میں وقت کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے صرف انبیاء کے اوصاف نہیں بتائے کہ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، بلکہ آگے پھر جبریل کا بھی ذکر کیا، میکائیل کا بھی ذکر کیا، اپنا بھی ذکر کیا. تو یہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو یا علی کی صدا صرف آپ بلند نہیں کرتے. جب آپ کہتے ہیں نا نعرہ حیدری اور یا علی کہتے ہیں، تو میرے عقیدے کے مطابق اور رسول کی حدیث کے مطابق آدم کہتے ہیں یہ علی کا نعرہ نہیں، میرے علم کا نعرہ ہے. رسول نے جو فرمایا آدم کا علم دیکھنا تو علی کو دیکھو. تو جب آپ یا علی کہتے ہیں تو آدم کی آواز آتی ہے، میرے علم کا نعرہ. جناب نوح کی آواز آتی ہے، میرے تقوی کا نعرہ. جناب ابراہیم کی آواز آتی ہے، میری خلت کا نعرہ. جناب موسیٰ کی آواز آتی ہے، میری حیبت کا نعرہ. جناب عیسیٰ کی آواز آتی ہے، میرے دب و درود کا نعرہ. جناب سلمان کی آواز آتی ہے، میرے آقا کا نعرہ. جناب قمبر کی آواز آتی ہے، میرے مولا کا نعرہ. جناب مقداد کی آواز آتی ہے، میرے سردار کا نعرہ. جناب زہرا کی آواز آتی ہے، میرے شوہر کا نعرہ. جناب حسنین کی آواز آتی ہے، ہمارے بابا کا نعرہ. جناب کعبہ کی آواز آتی ہے، میرے گوہر کا نعرہ. جناب مصطفیٰ کی آواز آتی ہے، میرے عقی کا نعرہ. پیغمبر کی آواز آتی ہے، میرے وسیع کا نعرہ. اللہ کی آواز آتی ہے، میرے ولی کا نعرہ. یا علی ہے. یہ نعرہ معمولی عظمت کا حامل نہیں، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے. اور ایک بار نام علی لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہ میرے مولا نے ممبر کوفہ پر خود دعویٰ کیا ہے. اور معصوم کا کوئی دعویٰ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، جو اس پر شک کرے وہ خود باطل ہوتا ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی کا کلام میرا کلام ہے، علی کا نطق میرا نطق ہے. تو ممبر کوفہ پر میرے مولا علی نے فرمایا کل ما فی القرآن فی الحمدللہ، کل ما فی الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بسم اللہ، کل ما فی بسم اللہ فی الباء، کل ما فی الباء فی نقطہ تحت الباء. مولا فرماتے ہیں جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اس سب کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے. اور پوری بسم اللہ کا نچوڑ با میں ہے، اور با کا نچوڑ وہ نقطہ ہے جس سے با شروع ہوتی ہے. اور مولا فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، اما نقطہ تو تحت الباء، وہ قرآن کی ابتدا والا نقطہ وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ مولا یا علی، یا علی، جس قرآن کی عظمت کے ترانے گن گاتے ہو، قرآن کو حفظ کر کے اپنے آپ پر فخر کرتے ہو. ہم قرآن کے حافظ ہو گئے، ہم قرآن کے قاری ہو گئے، ہم قرآن کے عالم ہو گئے. اور قاری حافظ عالم ہونے کے باوجود تمہیں قرآن کے بے کا نقطہ اگر سمجھ نہیں آیا تو قرآن کیسے سمجھ پاؤ گے؟ بے کا نقطہ مولا علی ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا اس نقطے سے ہے جس نقطے سے مراد مولا علی ابن ابی طالب ہے. اور اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا نا
پھر میں کہتا ہوں کہ بار بار کہ وہ کہہ سکتے ہیں جی یوں ہی کہہ رہے ہیں، یہ ابھی جناب امیر کا میں نے قول بیان کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں مولا علی کا قول بیان کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ ہر قول پر مہر تصدیق بھی ثبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے قول جناب امیر علیہ السلام، اور جناب امیر کا انکار کرنے ہے تو کر دو، لیکن جناب رسالت کا انکار تو نہیں کر سکو گے۔ جس نے رسول کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ تو میرے رسول نے مولا علی کے اس قول کو مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے یوں فرمایا، دنیا والوں شک نہ کرنا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی کو جدا مت سمجھنا۔ اور سامعین محترم یہی وجہ ہے دنیا نے الگ سمجھا، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جدا نہیں۔ کربلا میں سر کٹ کر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، لیکن میرے مولا حسین نے کٹے ہوئے گلے سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والو جو میرے بابا نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نقطہ قرآن بائے بسم اللہ ہوں، جو میرے نانا نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، جو میرے نانا نے فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، دنیا والو تم ہمارے تن سے سر کا رشتہ تو قطع کر سکتے ہو، قرآن سے ہمیں جدا نہیں کر سکتے۔ اب کٹے ہوئے سر سے جو تلاوت ہو رہی ہے، اب یزید جیسا فاسق و فاجر بغیرت انسان اپنے آپ کو کتنا بھی صاحب اختیار کیوں نہ سمجھتا ہو، اس کے اختیار کی تو یہاں بس ہو گئی نا۔ نہ ابن زیاد اس کلام کو بند کر سکا، نہ شمر کے تازیانے بند کر سکے مولا کی تلاوت کو۔ تو یہ سب سے بڑا کائنات کا دنیا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو میرے مولا نے نوک ثنا پر بلند ہو کر رہتی دنیا کر بتا دیا کہ جو میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ ہمارا نظریہ تھا، قرآن پر ایمان تھا، ہمارا عقیدہ تھا، لیکن سامعین محترم یہ فقط تھیوری تھی، اس کا پریکٹیکل کوئی نہیں تھا، اور کوئی تھیوری بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا پریکٹیکل نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تھیوری دی ہے ہمیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ میں دنیا سے رشتہ تو میرا کٹ چکا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے کلام کو سچ ثابت کیا۔ عزیزارو نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کے اسباب کئی ہیں، جتنی وقت میں گنجائش میں بس ایک ہی بتاتا ہوں کہ مولا بس ایک تو اللہ کے اس وعدے کو سچا کرنا دکھانا چاہتے تھے کہ شہید واقعی زندہ ہے، اور اگر میرے مولا حسین تلاوت نہ کرتے نا تو قیامت تک کسی کے پاس اس کے ثبوت کے طور پر دلیل کوئی بھی نہیں تھی۔ نظریہ تو تھا، دلیل نہیں تھی۔ میرے مولا نے قرآن پاک کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ دلیل مہیا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی یہ وجہ بھی تھی کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں علی و بطول کی بیٹی کو لے جایا گیا، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ وہ بیبیاں تھیں جو جناب زینب کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین الزام سے کہ اپنے بابا کے سامنے آنے سے بھی شرماتی تھیں، جن کے سر سے کبھی پردہ نہیں ہٹا تھا۔ مدینے میں ایک بار ہٹ گیا تو سورج بدلی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ یہ وہ بیبیاں ہیں، سورج بھی ان کا حیا کرتا تھا، لیکن امت نے حیا نہ کیا، نیزو سے چادریں اتار لی اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا۔ میرے مولا حسین کی یہی حسرت تھی کہ میں قرآن کی تلاوت شروع کروں اور میری بہنوں کو شاید پردہ بچ جائے۔ عزادارو اسی پر ختم نہیں ہوا، ہر بازار میں مسلمانوں نے ان بیبیوں کا استقبال کیا، اور کس انداز سے کیا۔ یہی وہ کوفہ تھا جس کوفہ شہر میں جناب زینب عالیہ اپنے بابا کی شاہی کے زمانہ میں بڑے شان و شوکت سے داخل ہوئی تھی۔ آج بعد از شہادت امام کوفہ میں جب داخل ہوتی ہیں، قافلے کو روک دیا گیا، بازار سج رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، قافلے کو روکا گیا، ابھی بازار سارا سجا نہیں، اور اس بازار سے گزارنا ہے۔ جب یہ طے ہوا، جناب زینب عالیہ نے کہا میرے بیٹے سجاد ان بے غیرتوں سے کہو اس گلی سے مجھے نہ گزارے، اس گلی میں مجھے جاننے پہچاننے والی رہتی ہیں، میں مجبور ہوں، مجھے دوسری گلی سے گزار دیں۔ کہا کہ یہ نہیں منظور۔ آپ نے فرمایا پھر ان سے کہو اگر اسی گلی سے گزارنا ہے تو ہمیں چادریں دے دیں، ہم پردہ بنا کر بازار عبور کر کے واپس کر دیں گے۔ بے غیرتوں نے کہا کہ یہ بھی نامنظور۔ اب بی بی کہتی ہیں سے بیٹا سجاد ان سے کہو ہمارے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں
ہمارے ہاتھوں کو کھول دیں تاکہ ہم ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ بنا کر بازار عبور کر دیں۔ شمر نے کہا اے سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو آج تم علی کی شہزادی بن کر نہیں یزید کی قیادت بن کر آ رہی ہو۔ یہ کہنا تھا کہ جناب زینب عالیہ نے کہا میں کیسے مجھ پر مجبور یہ کر سکتے ہیں؟ جناب نے کہا کہ میں نہیں گزرتی، میں دیکھتی ہوں کون جبر سے گزارتا ہے۔ آپ کے علی کی بیٹی تھی جلال میں جب آئیں تو شمر بغیرت نے کیا کیا؟ تازیانہ لیا، اس مقام پر آیا جہاں جناب سید سجاد کھڑے تھے، اور اس نے ظلم جب شروع کیا نا تو جناب سکینہ کی نظر پڑی۔ آپ نے کہا پھوپھی اماں آپ نہیں چلتی تو نہ چلیں، میرا بھیا زخمی ہو گیا ہے، لہو لہان ہو گیا ہے، میرا ایک ہی بھائی رہ گیا ہے، وہ بھی ہمارا جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے میں قدم رکھتی ہوں۔ عزاداروں بیویوں نے بازار میں قدم رکھا، مکان کی چھتوں پر جو بیٹھی عورتیں تھی استقبال کرنے کے لیے نانے کی امت نے نانے کی بیٹیوں کو وہ استقبال کا تحفہ دیا کہ ہر دیوار جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ۔